للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین بعد حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمعین علی وقار سورۃ فاتحہ کے مضامین ہم سماعت کر رہے تھے۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین جزا کے دن کا مالک ہے، یہاں تک ہم نے گفتگو سماعت کی تھی۔ آج اس سے اگلی آیت اللہ رب العالمین کا ارشاد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ سماعت کر چکے۔ اس آیت میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اس دعا کو نماز کے اندر کئی مرتبہ تلاوت کرتا ہے، کئی مرتبہ پڑھتا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے عبادت کس کو کہتے ہیں۔ مفسرین نے عبادت کا معنی بیان کیا کہ عبادت ایسے فعل کو کہتے ہیں جس سے رب راضی ہو جائے، اور وہ فعل عبادت ہوتا ہے جس سے اللہ رب العالمین کی رضا بندے کو حاصل ہو جائے۔ اگر راستے کے اندر ایک پتھر پڑا ہے اور مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے، ہم نے اسے سائڈ پہ کر دیا، رب کو راضی کیا، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، اللہ راضی ہو گیا، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم نے تسبیح اٹھائی، رب العالمین کا نام لیا، پاکی بیان کی، یہ بھی عبادت ہے۔ اور وہ فعل جس سے رب راضی ہو جائے اس فعل کو عبادت کہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک خوبصورت نقطہ جسے مفسرین نے بیان کیا کہ رب العالمین نے یہ دعا ہم سب کو تعلیم فرمائی کہ ہم نماز کے اندر اس دعا کو مانگیں اور پڑھیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ رب العالمین کی طرف سے یہ ارشاد کیوں نہ ہوا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، حالانکہ جب میں نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں تو میں اپنی ہی عبادت کا ذکر کرتا ہوں، چونکہ میں عبادت کر رہا ہوں تو مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، حالانکہ یہ نہیں کہا جاتا بلکہ یہ کہا جاتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ اس کے اندر مفسرین نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا اور اس کے اندر ہمارے لیے سیکھنے کے کچھ خوبصورت پھول بھی ہیں کہ رب العالمین نے واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا۔ اگر ہم یہ کہتے کہ مولا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں تو اس سے عجب پیدا ہوتا ہے، اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، تو اللہ انانیت کو پسند نہیں کرتا، اللہ میں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو عبادت تو کر رہا ہے لیکن اکیلے اپنی عبادت پیش نہ کر، بلکہ یوں کہہ اے اللہ میں تیرے عبادت گزار بندوں میں سے ہی کی عبادت گزار ہوں۔ جب تو یوں کہے گا تو پھر جس کی عبادت قبول ہوگی اس کے صدقے میں اللہ تجھے بھی درجہ قبولیت عطا فرما دے گا۔ اور یہاں پر اس بات کو بھی مفسرین نے بیان کیا کہ ہم اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور اپنی عبادت کو رب کے دربار کے اندر پیش کرتے ہیں، تقصیرات ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن اس جملے کی وجہ سے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جب ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں سارے نبی آگے، سارے اولیاء آگے، سارے مقرب آگے، سارے صحابہ آگے، ان کے ساتھ ملا کر جب ہم اپنی عبادت پیش کرتے ہیں اللہ کے دربار کے اندر، تو اللہ رب العالمین کا یہ فضل ہے، یہ اس کا خاص کرم ہے کہ جب وہ اپنے پیاروں کی عبادت قبول کرتا ہے تو اس کے ساتھ گناہگاروں کی بھی قبول فرما لیتا ہے۔ شاید آپ اس راز کو
ना समझ सके हूं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में नमाज पढ़ने पर एक नमाज का सवाब एक ही नमाज है, एक ही दर्जा है, यह हुक्म क्यों इरशाद फरमाया? मोहल्ले की मस्जिद में आ जाओ तो सवाब 27 गुना बढ़ा दिया जाता है, जामिया मस्जिद में आओ तो सवाब 500 गुना बढ़ा दिया जाता है। मस्जिद अक्सा में चले जाओ तो एक नमाज पढ़ने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन 50,000 नमाजों का सवाब अता फरमाता है। मस्जिद नबी में चले जाओ, एक नमाज अदा करने पर अल्लाह 50,000 नमाजों का सवाब देता है। मस्जिद हराम में चले जाओ, एक नमाज अदा करने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन 1,00,000 नमाजों का सवाब अता फरमाता है। ये अजर और सवाब क्यों बदलता है? इसके बदलने की वजह क्या है? एक वजह तो साफ जाहिर है, यानी मस्जिद की अजमत, मस्जिद की अहमियत। लेकिन दूसरी वजह जो मुफस्सरीन ने बयान फरमाई, मुहद्दिसीन ने बयान फरमाई कि जूं जूं नमाजियों की तादाद बढ़ती चली जाती है, अजर और सवाब भी बढ़ता चला जाता है। बंदा घर में अकेला था, एक ही नमाज थी, मोहल्ले में आया, नमाजियों की तादाद बढ़ी, रब्बे कायनात ने नमाज का दर्जा 27 गुना बढ़ा के बंदे को अता फरमा दिया। वो उससे आगे बढ़ा, जामिया मस्जिद में चला गया, नमाजियों की तादाद बढ़ी, रब्बुल आलमीन ने 500 नमाजों का बंदे को अजर और सवाब अता फरमा दिया। बंदे ने आगे कदम बढ़ाया, मस्जिद नबी में चला गया, वहां नमाजी और ज्यादा थे, बरकत और ज्यादा थी, रहमत और ज्यादा थी। एक नमाज पर अल्लाह रब्बुल आलमीन 50,000 नमाजों का सवाब अता फरमाता है। गोया माना क्या है कि जब हम अल्लाह के दरबार के अंदर ये इज्ज़ वाला जुमला बोलते हैं, इनकिसारी वाला जुमला बोलते हैं, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी मौला मैं अकेला नहीं हूं, नबी भी सारे हैं, शहीद भी सारे हैं, वली भी सारे हैं, सहाबा भी सारे हैं, उनके सजदों के साथ मिला के मैं अपना सजदा पेश कर रहा हूं। ऐ अल्लाह, अगर मेरे सजदे में कमी हुई तो प्यारों के सजदे में कबूल फरमा लेना। यही वजह है मजहब का ये ज़ाब्ता और उसूल है, जहां पर ज्यादा मुसलमान इकट्ठे हों, कोई ना कोई उसमें अल्लाह का वली होता है, कोई ना कोई उसमें अल्लाह का मुकर्रब होता है, उसके सदके में सबका बेड़ा पार हो जाता है। यही राज होता है इज्तिमाई दुआओं के अंदर शरीक होने का, यही राज होता है जलसों में शरीक होने का, यही राज होता है जहां मुसलमानों का जम्मे गफीर हो, उन दुआओं के अंदर शरीक होने का। क्या पता किसके मुंह से निकली आमीन के वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन सबका बेड़ा पार फरमा दे। मैं इसकी मिसाल यूं अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह के महबूब इस्लाम आज तशरीफ फरमा थे तो हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत की फिक्र दिलाई, कब्र और क़यामत का मंजर सहाबा के सामने पेश किया। तो हुजूर के करीब एक बंदा बैठा था जिसकी आंखों से आंसू रवां थे और वो रो रहा था और अश्क उसकी आंखों से बह रहे थे। जिब्राइल अमीन आए हुजूर की बारगाह के अंदर और आके पैगाम क्या देते हैं, महबूब आपके दरबार के अंदर ये जो आंसू बहाने वाला है ये इतना मुकद्दस है, आज अगर जमाने भर के गुनाहगार इस बज़म में हाजिर होते, इसके आंसुओं का सदका अल्लाह सबके गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। तो मुकर्रब बंदे होते हैं, मुकर्रब जगह होती हैं, मुकर्रब लम्हे होते हैं। तो रब्बे कायनात के दरबार के अंदर हम ये जो अर्जी पेश करते हैं, इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी मौला हम अकेले नहीं हैं, हम सब के साथ मिला करके अपनी इबादत को तेरी बारगाह के अंदर पेश कर रहे हैं। अगर हमारी इबादत के अंदर कोई लग़ज़श हो, कोई खता हो, कोई तकसीर हो, कोई कमी हो, तो ए अल्लाह अपने प्यारों के साथ मिला करके हमारी इबादत को भी अपनी बारगाह के अंदर औलियाए अज़ाम की जातों के साथ बंदे को वसीला डालने से मना किया जाता है। कहते हैं देखें जी कुरान ये कह रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद चाहते हैं। अब किसी वली के पास जाने की जरूरत क्या है, किसी नबी के पास जाने की जरूरत क्या है, वसीला डालने की जरूरत क्या है। मैं यहां पर जो एक मुतदिल रास्ता है वो आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। हकीकी मददगार अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत के अलावा और कुदरत के अलावा कोई भी मदद नहीं कर सकता। कोई वली मदद करेगा तो अल्लाह से ताकत लेके मदद करेगा, कोई नबी मदद करेगा तो अल्लाह की दी हुई ताकत से मदद करेगा। नबी जाती तौर पर कभी भी मदद नहीं करता और वली जाती तौर पर कभी भी मदद नहीं करता। यह एक मोहकम अकीदा है और इस अकीदे पर हमारे पास मुख्तलिफ दलाइल हैं। और जहां तक नबियों, वलियों, मुकर्रब लोगों के वसीले की बात है, जब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए जाते हैं, देता अल्लाह ही है, हाजत रवा अल्लाह ही है, मुश्किल कुशा अल्लाह ही है, सुनता अल्लाह ही है, झोलियां वही भरता है। लेकिन जब किसी प्यारे का वसीला उसकी बारगाह में डाला जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर जल्दी खैर अता फरमा देता है। यानी ये उसका एक तरीकाकार है। मैं इस पर चंद गुजारिशात
آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. یعنی اس آیت کو بنا کر کے یہ بتایا جاتا ہے وسیلہ کوئی چیز ہی نہیں ہے, ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. جو لوگ وسیلہ ڈالتے ہیں نبیوں کا, جو وسیلہ ڈالتے ہیں انبیاء کا, جو وسیلہ ڈالتے ہیں مقرب لوگوں کا, باقاعدہ اس پر ہمارے پاس دلائل موجود ہیں کہ وسیلہ ڈالا جا سکتا ہے. وسیلہ ڈالنے کے اندر شرعی طور پر کوئی کباہت نہیں ہے, یہ ناجائز نہیں ہے, یہ شرک نہیں ہے, یہ کفر نہیں ہے, یہ قرآن پاک کی اس آیت کے مخالف نہیں ہے. اس قرآن پاک کی آیت کا مطلب یہ ہے ذاتی طور پر مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ ذاتی طور پر کوئی مدد نہیں کرتا. اللہ کے علاوہ اگر کوئی مدد کرتا ہے وہ ذاتی مدد نہیں کرتا, وہ اللہ سے طاقت لے کے مدد کرتا ہے. اللہ حاضل قیاس بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے. آئیے میں 4-5 حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کے درمیان ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی, اپنا وسیلہ ڈالا, گزشتہ نبیوں کا وسیلہ ڈالا, اور سنت قائم کی کہ جب اللہ کے دربار کے اندر ہاتھ اٹھائے جائیں تو کسی پیارے کا وسیلہ ڈالنا یہ شرک نہیں ہے, بدعت نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. اس پر میں محمد اپنی مہر لگا کے جا رہا ہوں. آئیے میں پہلی حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی محترمہ فاطمہ بنت اسد, حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ محترمہ, اور یہ حضور کی وہ چچی ہیں جسے سرکار ماں کہہ کے بلایا کرتے تھے, چونکہ اس چچی نے حضور کو ماں جیسی محبت عطا فرمائی ہے. کیونکہ سرکار کی اپنی جو والدہ تھی, حضور کی عمر 6 سال تھی تو والدہ دنیا سے پردہ کر گئی. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چچی یعنی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ جو تعلق تھا وہ ماں والا تعلق تھا, اور ماں بن کر کے انہوں نے آپ کی پرورش کی تھی. اور جب سرکار علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے جب مجھے مکے والے لوگ ستاتے, جب مجھے طائف والے پتھر مارتے, جب میں تبلیغ کے نکلتا لوگ میری بات نہ سنتے, مجھے مجنون کہا جاتا, مجھے دیوانہ کہا جاتا, تو میں گھر میں جس وقت میرا حوصلہ ٹوٹ جاتا, میرا دل ٹوٹ جاتا, تو مجھے سہارا دینے والی یہی میری چچی تھی, یعنی فاطمہ بنت اسد. اتنی محبت تھی, اتنا پیار تھا. جس وقت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سارے پیار کا پہلا جواب دیا. فرمایا اے عورتوں, جب میری ماں کو غسل دینے لگو تو ایسا کرنا غسل کے بعد میں محمد اپنی قمیض دے رہا ہوں, میری ماں کو میری قمیض میں کفن عطا کرنا. بہت بڑا اعزاز تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض کا مل جانا یہ بہت بڑا اعزاز تھا. صحابہ تو اس طلب کے اندر اپنی زندگیاں بسر کرتے تھے, حضور کی کوئی نسبت میسر آ جائے, حضور کا کوئی پیار میسر آ جائے, حضور کا کوئی کرم. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا آخری ویلا تھا تو آپ نے اپنی اولاد کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے کہا دیکھو میرے پاس حضور کے کچھ بال ہیں اور حضور کے کچھ ناخن ہیں, جس وقت مجھے غسل دے لو نا تو ایسا کرنا حضور کے مبارک بال میری آنکھوں پہ رکھ دینا اور حضور کے مبارک ناخن یہ میرے ہونٹوں کے درمیان رکھ جانا. کیوں؟ میں سرکار کی نسبت لے کے قبر میں جانا چاہتا ہوں. کتنا بڑا اعزاز تھا یہ, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا مل جانا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا میری چچی کو غسل دینے کے بعد جو میری قمیض ہے اس کے اندر کفن دینا. کفن دے دیا گیا. جس وقت جنازہ اٹھا کر قبرستان صحابہ پہنچے تو قبر بن رہی تھی. جب کہا گیا حضور اب قبر تیار ہو چکی ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جنازہ پڑھانے سے پہلے کہا صحابہ اب باہر نکل آؤ, میں اپنی چچی کی قبر میں لیٹنا چاہتا ہوں. اب یہ پیار اور محبت دیکھیے, ماں کی قبر بنتی ہے لیکن کبھی بیٹا اپنی ماں کی قبر کے اندر نہیں لیٹا. بھلے کوئی بھی محبت ہو, بھلے کوئی بھی پیار ہو, لیکن کتنے شفیق اور مشفق آقا ہیں جس چچی نے اپنی زندگی رسول اللہ کے نام پر نچھاور کی ہے. اب اس کا آخری ویلا آ گیا ہے, قبر بننے لگی ہے, تیار ہو چکی ہے. پر میں صحابہ ہٹ جاؤ, میں پہلے اپنی چچی کی قبر میں لیٹ کے بتانا چاہتا ہوں اے چچی گھبرانا نا, تیری قبر میں لیٹ کے تیری ہر قبر کی مشکل کو میں نے دور فرما دیا ہے. اب سرکار جب قبر میں لیٹے تو صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لیٹے لیٹے دعا کی. ذرا دعا کے لفظ سنیے گا. حضور نے کیا دعا کی؟ اے اللہ تو ہی مارتا ہے, تو ہی زندہ کرتا ہے. کیا انداز تھا. صحابہ اردا گرد تھے, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں لیٹے ہوئے تھے, لیٹے لیٹے دعا کر رہے تھے اے اللہ تو ہی مارتا ہے, تو ہی زندہ کرتا ہے, اور وہی زندہ ہے جس سے موت نہیں آئے گی. اے اللہ تو زندہ ہے, تجھے تو کبھی بھی موت نہیں آنے والی. جو دنیا میں آیا ہے اس نے تو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب دعا کے لفظ سنیے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی اے اللہ اپنے نبی اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان کے وسیلے سے میں دعا مانگتا ہوں, اپنے وسیلے سے اور مجھ سے قبل 1,00,000
24,000 جو پیغمبر گزر گئے ہیں، میرے مولا میں ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میری ماں کی بخشش کر دے۔ حضور فقط یہی کہہ دیتے، اے اللہ میری ماں کی بخشش کر دے، یہی کافی تھا، چونکہ مقرب بارگاہ خدا ہیں، اللہ کے دربار کے مقرب ہیں، لیکن نہیں، سنت قائم کی، فرمایا کسی جانے والے کے لیے دعا کرو، میں طریقہ دے کے جا رہا ہوں، پیاروں کا ذکر کر لینا، پیاروں کا وسیلہ ڈال لینا، یہ شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، میں محمد اپنی سنت بنا کے تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ پھر دوسری دعا کا حصہ کیا ہے؟ اے اللہ میں اپنے وسیلے سے، تمام انبیاء کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، میری چچی کی قبر کو وسیع کر دے۔ اور دعا کا تیسرا حصہ کیا تھا؟ اے اللہ بے شک تو رحم فرمانے والا ہے، مجھے امید ہے کہ میری ماں پر تو ضرور رحم فرمائے گا۔ یعنی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے حدیث پاک سماعت کی، حضور نے اپنی زندگی کے اندر خود دعا مانگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، رسول ہیں، صرف رسول نہیں رسولوں کے سردار ہیں، صرف نبی نہیں نبیوں کے امام ہیں، عہدے کوثر کے مالک ہیں، جنت کی چابیاں اللہ نے عطا کی ہیں، خزانے سارے ان کا مالک رب نے بنایا ہے، پھر بھی کہتے ہیں اے اللہ میری چچی کی بخشش کر سابقہ انبیاء کے وسیلے سے۔ تو میں نے ایک معتدل نظریہ آپ کے سامنے رکھنا چاہا کہ کسی نبی کا وسیلہ ڈال لینا، کسی ولی کا وسیلہ ڈال لینا، مزارات پر جانے کا خوبصورت طریقہ یہی ہوتا ہے، مزار پر جاؤ زیارت کرو، چونکہ قبروں کی زیارت کرنا یہ سنت پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے جو شہید تھے ان کے مزارات پر گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قبروں پر جایا کرتے تھے۔ شعبان کی 15ویں شب جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان یعنی جنت البقیع میں جا کر کے دعا مانگی تھی، ہر حدیث کی کتاب کے اندر وہ حدیث موجود ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبروں پر حاضری ہوتی تھی، تو یہ قبروں پر جانا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ پھر وہاں جا کر دعا مانگنا، رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر آرڈر دیا ہے، جو تمہارے مسلمان بھائی دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش کی دعا مانگا کرو، جو بخشے جا چکے ہیں ان کے درجوں کی بلندی کی دعا مانگا کرو۔ تو قبرستان جانا، بلکہ مزاروں پر جانا، وہاں پر حاضری دینا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کے لیے دعائے بخشش کرنا، پھر ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا مانگنا، شرعی طور پر اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، شریعت ہمیں اس کی اجازت عطا کر رہی ہے۔ اور اس کو جو بندہ شرک اور بدعت کہتا ہے، جو کام غلط ہے ہم اس کا خود اعلان کرتے ہیں، یعنی مزارات پر جو کام غلط ہوتا ہے، جو خرافات ہیں، جو شریعت کی خلاف ورزیاں ہیں، ہم اس کا خود اعلان کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف خود جہاد کرتے ہیں، اور جتنے کی شریعت نے اجازت دی ہے اس سے تو نہ روکا جائے، اس کو تو شرک نہ کہا جائے، اس کو تو بدعت نہ کہا جائے۔ آپ ایک چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ساری جو حلال چیزیں ہیں ان حلال چیزوں کو ہی میں یہاں پر ایک اور جملہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ اس بات کو محسوس کرتے ہیں جب کبھی کوئی جنازہ اٹھ رہا ہو، جنازے کے ساتھ پیٹنے والے لوگ موجود ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم جنازے کے ساتھ نہیں جائیں گے چونکہ پیٹنے والے موجود ہیں۔ شریعت کہے گی نہیں، پیٹنے والوں کو منع کرو، جنازے کے ساتھ جانا سنت ہے، وہاں جاؤ، اللہ ہر قدم پر تمہیں ثواب عطا کرے گا۔ جو پیٹنے والے ہیں، ماتم کرنے والے ہیں، انہیں منع کرو۔ ایسے ہی مزارات پر چونکہ خرافات ہوتی ہیں لہذا ہم نہیں جاتے، مزارات پر جانا نہ چھوڑو، مزارات پر جانا سنت ہے، برکت ہے، رحمت ہے، ان کا قرب ملتا ہے، وہاں جانا چاہیے۔ وہاں پر جو لوگ خرافات کرتے ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، ان کے خلاف نفرت کرنی چاہیے، ان کے خلاف آوازہ بلند کرنا چاہیے۔ یہ میں نے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو مدد اللہ کرتا ہے ذاتی طور پر، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کے پیاروں کا وسیلہ ڈالا جا سکتا ہے، اس کی شریعت نے اور مذہب نے ہمیں اجازت عطا کی ہے۔ آئیے میں ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار سجا ہوا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں حاضر تھا تو حضور کی بارگاہ کے اندر ایک نابینا صحابی آئے، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنکھیں لینے آیا ہوں، آپ دعا کریں اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا آنکھیں چاہیے یا جنت؟ اگر تم نابینا ہونے پہ صبر کرو اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا، اور اگر تم چاہو تو تمہاری آنکھوں کا بندوبست ہو جائے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، نابینا ہونے سے میں بڑا تنگ ہوں، آپ میرے لیے آنکھوں کی بینائی کا کوئی اہتمام کر دیں۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام چاہتے تو خود دعا کر دیتے، کئی مرتبہ نابینا لوگ آئے، حضور نے دعا کی، ان کی آنکھیں سیدیاب ہو گئی، انہیں بینائی واپس آ گئی،
ان کی آنکھوں کو رب العالمین نے شفا عطا فرما دی. لیکن آج چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری امت کو ایک طریقہ تعلیم کرنا تھا, تعلیم امت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو طریقہ بتایا. سرکار علیہ السلام فرمانے لگے ایسا کر, علیحدہ چلا جا, وضو بنا اچھی طرح, وضو بنانے کے بعد 2 رکعت ادا کر, حاجت کے نفل 2 نفل ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ, اور اس طرح مانگ جس طرح مانگنے کا میں محمد تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. اب سنیے ذرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کا کیا طریقہ ارشاد فرمایا. سرکار علیہ السلام فرمانے لگے 2 نفل پڑھنے کے بعد, باوضو ہو کے 2 نفل پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھانا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنا, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد نبی رحمت کے وسیلے سے. حضور خود تعلیم دے رہے ہیں کہ دعا مانگ, علاوہ جا کے یوں کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد نبی رحمت کے وسیلے سے, اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہونا چاہتا ہوں محمد کے وسیلے سے. سرکار علیہ السلام نے دعا تعلیم فرمائی, فرمایا یوں دعا مانگ تیری بینائی واپس آ جائے گی. حضرت عثمان کہتے ہیں ہم حضور کی بزم میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ بندہ علیحدہ چلا گیا, اس نے وضو کیا, جا کے یوں ہی دعا مانگی, جب گیا تھا تو نبینا تھا, جب واپس آیا تو آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زندگی کے اندر اپنا وسیلہ ڈالنے کا. اب یہ نہیں تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر تو وسیلہ جائز تھا, جب حضور دنیا سے چلے گئے تو اب وسیلہ جائز نہیں. اب اس کو دیکھنا چاہو تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور مبارک آیا تو اسی طرح ایک بندہ حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا میں بار بار جاتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی حاجت لے کر کے, وہ میری بات سنتے ہی نہیں ہیں, توجہ ہی نہیں کرتے, میں وہاں پہنچ نہیں سکتا. تو حضرت عثمان بن حنیف نے اس بندے کو یہی وظیفہ دیا, فرمایا اگر حاجت تم نے اپنی پوری کروانی ہے میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں, 2 رکعت پڑھ, وضو کر کے یوں دعا مانگ, اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد نبی رحمت کے وسیلے سے تیری توجہ چاہتا ہوں. دیکھنا وہ خود بخود توجہ کریں گے. اس بندے نے یہی وظیفہ کیا تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور مسند پر بٹھایا اور بٹھا کے کہا آئندہ بھی اگر کوئی کام ہو تو میرے پاس آ جانا. یعنی حضور دنیا سے چلے گئے تھے, حضور کا وسیلہ ڈال کر کے حاجت پیش کی گئی, اللہ رب العالمین نے اس حاجت کو پورا کر لیا. تو نبیوں کا وسیلہ ڈالنا, انبیاء کا وسیلہ ڈالنا, اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کے مقرب لوگوں کا وسیلہ ڈالنا, مذہب نے ہمیں اس بات کی اجازت عطا کی ہے. آخری ایک حدیث پاک سن لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک تھا. آپ نے اپنے دور کے اندر جس وقت 7 سالی کی شکایت کی تو حضرت بلال حضور کے روزے پر حاضر ہوئے اور حضور کے روزے پر جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مخلوق پانی کے لیے ترس رہی ہے اور پانی چاہیے, 7 سالی ہے, اللہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی, آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ بارش عطا کر دے. اب وہ بندہ جس وقت گھر گیا خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا جا کے عمر کو میرا پیغام سنا دو, یقیناً ابھی بارش ہونے والی ہے. ادھر سرکار نے یہ خوشخبری عطا فرمائی, ادھر چھما چھم رحمت کی بارش اللہ نے عطا فرما دی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر جا کر کے صحابہ وسیلہ ڈالتے رہے اور وسیلہ ڈال کر اللہ کی بارگاہ کے اندر دعائیں مانگتے رہے. یعنی یہ آیا مبارکہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے سمجھاتے ہوئے, ساتھ یہ بات بھی عرض کر دی کہ حقیقی طور پر اللہ ہی مدد کرنے والا ہے, اللہ ہی سننے والا ہے, اللہ ہی حاجت روا ہے, مشکل کشا ہے, دستگیری کرتا ہے, مدد کرتا ہے, جھولیاں بھرتا ہے. لیکن اگر اللہ کی بارگاہ کے اندر کسی پیارے کا وسیلہ ڈال لیا جائے اور کسی پیارے کے وسیلے کے صدقے میں دعا مانگ لی جائے تو اللہ رب العالمین خیر جلدی عطا فرماتا ہے. اور یہ سنت بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ کار بھی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین قرآن پاک کو سمجھ کر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور جو ہم نے قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ سیکھی اللہ اس کے نور کے صدقے میں ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.